اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 41 ہے، 41۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ اوپر حق تعالی شانہ نے توحید کا ذکر کیا اور شرک پر رد کیا۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا۔ اور توحید کا ذکر حق تعالی شانہ قرآن کریم میں پھیر پھیر کے کئی جگہ پر کرتے ہیں، لیکن کفار اور مشرکین ایسے ہٹ دھرم ہیں کہ وہ توحید کے مضمون پر آتے ہی نہیں، توحید کو اختیار ہی نہیں کرتے۔ تو حق تعالی شانہ یہاں پر ان سے شکوہ بیان فرما رہے ہیں، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، کہ ہم نے اس قرآن میں توحید اور رد شرک کے مضمون کو پھیر پھیر کے بیان کیا۔ جیسا کہ یہ جو آیات ہیں، جب یہ آیات شروع ہوئیں تو بھی توحید کا مضمون تھا، یہ آیات پچھلے رکوع کی مکمل ہوئیں تو ان کے آخر میں بھی توحید کا مضمون تھا، اور درمیان میں کافی حقوق العباد کا تذکرہ تھا، لیکن توحید کا مضمون بار بار آنے کے باوجود بھی یہ لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اس سے ان کا بدکنا ہی بڑھتا ہے، اس سے ان کی نفرتیں ہی بڑھتی ہیں، یہ ہدایت کو اختیار کرنے پہ نہیں آتے۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ، کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے، جیسا کہ یہ مشرکین دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کئی خدا مانتے ہیں، کما یقولون، جیسے کہ یہ کہتے ہیں، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تب تو وہ کئی خدا عرش والے کی طرف راہ تلاش کر لیتے۔ یعنی یقیناً اگر کئی خدا ہوتے تو ان میں ہر بات میں اتفاق نہ ہوتا، بلکہ کہیں نہ کہیں جھگڑا ہو ہی جاتا۔ اب جب جھگڑا ہوتا تو وہ اکٹھے ہو کر عرش والے رب، جس کے فیصلے ہر جگہ نافذ ہیں اور ہر کام اسی کے حکم اور امر سے ہوتا ہے، اس کے خلاف سارے کے سارے جمع ہو جاتے اور بہت فساد برپا ہوتا، یہ زمین و آسمان باقی نہ رہتے۔ یہ زمین و آسمان کا باقی رہنا، فساد کا برپا نہ ہونا، سارے نظام کا اپنے سیکوینس اور اپنی ترتیب پہ چلنا، یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ اللہ بس ایک ہی۔ ایک جگہ اسی بات کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین اور آسمان میں فساد برپا ہو جاتا، لیکن اور خدا ہے ہی نہیں، ایک ہی خدا ہے، ایک ہی رب ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ بس ایک ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، وہ پاک ہے اور بلند تر ہے اس سب سے جو یہ کہتے ہیں علوا کبیرا، بہت ہی زیادہ بلند تر۔ اللہ تعالیٰ اس سب سے جو کچھ بھی یہ کہہ رہے ہیں اس سے پاک ہے اور بہت زیادہ بلند و بالا ہے، بلند تر۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، اس کی ذات تو ایسی ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین اور جتنی بھی مخلوقات
ان ساتوں آسمانوں اور زمین کے درمیان میں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ دیکھیے ایک ایک ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، ہوا کا ایک ایک جھونکا، پانی کا ایک ایک قطرہ، ریگستان کا ایک ایک ذرہ، جنگلات کا ایک ایک پتا، اور ڈالی ڈالی، کانٹا کانٹا، اور آسمانوں میں جتنے بھی فرشتے ہیں وہ سب کے سب، اور زمین میں جتنے بھی چرند پرند ہیں سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ جو تسبیح یہاں پر ذکر کی گئی ہے یہ ہر مسلمان اور کافر بھی یہ تسبیح کر رہے ہیں ہر وقت میں۔ سوال اٹھتا ہے کہ کافر تو اللہ کو نہیں مانتے، وہ کیسے تسبیح کر رہے ہیں؟ دیکھیں تشریعی طور پر جو انہیں اختیار دیا گیا اس اختیار کے مطابق تو وہ اللہ کی تسبیح نہیں کر رہے، اللہ کو نہیں مان رہے، لیکن تکوینی ایک نظام ہے جس کے تحت ہر چیز اللہ کے نظم میں، اللہ کے نظام میں جکڑی ہوئی ہے۔ ان کے خون کا چلنا، ان کے دماغ کا چلنا، ان کا جگر، ان کے گردے، ان کا مثانہ اور ان کا معدہ اور ان کے ڈی این اے، اور پھر خون کے خلیوں کے اندر بھی جو سارا ایک سسٹم ہے، یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے چل رہا ہے۔ تکوینی طور پر ان کا پورا وجود اللہ کے سامنے مسخر ہے، یہ تابع ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور ان کا اس طرح سے اللہ کے تابع ہونا گویا کہ ایک حالی تسبیح ہے۔ ان کا حال اللہ کی پاکی اور تسبیح بیان کرے، ان کا وجود یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کسی نے تخلیق کیا ہے، مجھے کسی نے بنایا ہے۔ تو ہر انسان کا چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کا جسم بھی، اس کا وجود بھی اللہ تعالیٰ کی پاکی کو بیان کرتا ہے۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں۔ یہاں تک کہ جب کوئی کافر مر جاتا ہے نا تو آسمان اور زمین روتے نہیں، جب کوئی مومن مرتا ہے تو آسمان اور زمین روتے ہیں۔ جب لوگوں کی کفریہ باتیں پہاڑ سنتے ہیں تو وہ ان کی کیفیت ایسی ہو جاتی کہ وہ پھٹ پڑے۔ اور اسی طرح سے بعض پتھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ان منہا لما یہبط من خشیت اللہ کے ڈر سے بعض پتھر لڑک پڑتے ہیں۔ تو ہر چیز اللہ کی تسبیح میں ہے۔ یہاں پر ایک دلچسپ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کنکریاں بول اٹھی، یہ ایک آپ کا معجزہ ظاہر ہوا۔ تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ تسبیح ایسی نہیں تھی کہ عمومی طرز کی ہو، دوسروں کو سنائی نہ دے، کیونکہ عام طور پہ جو کنکریاں تسبیح کر رہی ہیں، ذرات تسبیح کر رہے ہیں، وہ ہم نہیں سمجھتے، لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں کنکریوں نے تسبیح کی، اس کو سب نے سنا، سامعین نے سنا، یہ تھا معجزہ۔ اسی طرح جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے تو اس وقت ان کے ساتھ چرند پرند اور پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح میں مشغول ہو جاتے تھے، اور یہ تسبیح ایسی ہوتی تھی جس کو دوسرے لوگ بھی سن سکتے تھے۔ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ معجزات کے طور پر دوسروں کو تسبیح سنا دیتے ہیں، جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک ہوتے تھے اور ہم کھانے کی تسبیح کو سن رہے ہوتے تھے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں، جب میں نبوت ملنے سے پہلے مکہ مکرمہ میں پھرا کرتا تھا، آیا جایا کرتا تھا تو مجھے سلام کیا کرتا تھا، اور فرمایا اب بھی میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درخت جھکے چلے جا رہے ہوتے تھے ادبن، اور پتھر باز آپ کو سلام کیا کرتے تھے۔ تو یہ سب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو بھی شعور دیا ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں، تمہیں ان کی تسبیح معلوم نہیں۔ ساری کی ساری جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اندر ایک ادنا درجے کی حیات پائی جاتی۔ ہم انسانوں کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں تو چونکہ حیات کو واضح طور پر دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ زندہ ہیں۔ پھر پودوں کے بارے میں انسان پہلے اس بات کا قائل تھا کہ یہ بھی ایک جسم ہی ہے، پھر دیکھا کہ یہ تو بڑھتے ہیں، لہذا انسان نے کہا کہ ان کے اندر بھی ایک قسم کی حیات ہے، حس نہیں ہے لیکن ان کے اندر ایک حیات ہے، یہ بڑھتے ہیں۔ اور پتھر اس کی تسبیح کو ہم نہیں سمجھتے، لیکن یہ بھی تسبیح پڑھتے ہیں، اور ان کے اندر بھی ایک طرح سے شعور پایا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پتھر کے پاس سے گزرے، وہ تر ہوا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ رو رہا ہے۔ پوچھا کیوں رو رہے؟ اس نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں جہنم کا ایندھن نہ بنا دیا جاؤں، کیونکہ جہنم کا ایندھن تو پتھر اور لوگ، وقودها الناس والحجارہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظوری آ گئی کہ اللہ تعالیٰ اس پتھر کو جہنم کا ایندھن نہیں بنائے گا۔ کچھ عرصے کے بعد وہاں سے پھر گزر ہوا، وہ پتھر پھر رو رہا تھا۔ اس سے پوچھا آپ کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا کہ اے موسیٰ، جس رونے کی برکت سے مجھے نجات ملی ہے میں اس کو کیسے چھوڑ دوں؟ تو وہ پتھر بھی اللہ کے سامنے روتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو بیان کرتا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے اپنے صحابہ کے ساتھ، حضرت ابوبکر صدیق تھے، حضرت عمر تھے۔ فرمایا کہ اللہ کا رسول اس پہاڑ سے محبت کرتا ہے اور یہ پہاڑ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو جو احد پہاڑ ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ان چیزوں میں بھی جذبات پائے جاتے ہیں اور ان چیزوں میں بھی شعور پایا جاتا ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بعض پتھر اللہ کے ڈر سے نیچے گر پڑتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کا حال یہ ہے، ان کفار کا، کہ یہ بس بت کے چلے جا رہے ہیں، دور سے دور جا رہے ہیں۔ آگے اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ یہ سب چیزیں تو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، یہ کافر کیوں بدعت رہے، یہ کیوں دوڑے چلے جا رہے ہیں، یہ کیوں ہدایت کو قبول نہیں کرتے، کیوں توحید پہ نہیں آتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ قرآن ان کے سامنے پھیر پھیر کے بیان کیا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ دراصل یہ تنقیدی نظر سے قرآن کو سنتے ہیں، یہ اس نظریے سے سنتے ہیں کہ اس پر تان تشنی کرنی۔ اس وقت بھی پوری دنیا میں جو جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں، جتنے بھی ہٹ درم قسم کے ہندو ہیں، متعصب قسم کے کافر ہیں، ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ قرآن پاک کو تنقیدی نظر سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ اس نظر سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اس پہ تان کرنا ہے۔ اگر وہ تحقیق کی نظر سے پڑھ لیں تو یقیناً وہ مسلمان ہو جائیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو تحقیق کی نظر سے پڑھا اور وہ اس کی حقانیت ان پر واضح ہو گئی۔ وہ عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری تھے، وہ
ہندوؤں کے بڑے بڑے مذہبی پیشوا تھے، اور انہوں نے پھر کچھ نہیں دیکھا اور وہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا، اور ان کی وجہ سے بہت سے لوگ بڑی تعداد میں مسلمان ہوئے۔ اور ایسا بھی ہوا ہے کہ بہت سے لوگ اسلام سے متاثر ہو گئے، لیکن چونکہ انہیں یہ معلوم ہوا کہ اگر ہم اسلام لے آئیں گے تو یہ لوگ تو ہمیں قتل کر دیں گے یا ہماری سرداریاں چھوٹ جائیں گی، تو اسلام کی حقانیت ان پہ واضح ہوگی، لیکن اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا۔ بہرحال جو بندہ اس قرآن پہ اعتراضات کرتا ہے اور اس پہ ایمان نہیں لاتا، اس کو پڑھ کر بھی، وجہ یہی ہے کہ وہ تان و تشنیع کے نظریے سے پڑھتا ہے، وہ اس کو ہدایت کی تلاش میں نہیں پڑھتا، ورنہ اس کی جو دماغ کی بند کھڑکیاں ہیں، جو اس کے قلب کے بند راستے ہیں، وہ سارے کے سارے اس قرآن سے کھل سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تو ہم آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، حجابا مستورا، ایک چھپا ہوا پردہ ڈال دیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، أَن يَفْقَهُوهُ، کہ یہ اس کو سمجھ سکیں۔ سمجھ نہیں سکتے کیونکہ ضد اندر موجود ہے، ضد کے ساتھ اور نفرت کے ساتھ یہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ لگا دیے ہیں۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ نفرت رکھنے والوں کو بھی ہدایت دے دیتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ معجزاتی طور پر ہوتا ہے۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے قرآن پہ ایک کتاب لکھنا شروع کی تھی، ریسرچ شروع کی کہ قرآن پاک پہ میں نے رد کرنا ہے، اور وہ کہتا ہے یہ معاملہ اینڈ اس پہ ہوا کہ میں مسلمان ہو گیا۔ لیکن یہ معجزاتی طور پر ہوتا ہے، عام اصول اللہ تعالیٰ کے ہاں یہی ہے کہ جو بندہ اعتراضات کی نیت سے قرآن کو پڑھتا ہے اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور جب آپ اپنے رب وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ، اور جب تو اپنے رب کا ذکر کرے قرآن میں، وحدہ، تنہا، اللہ ہی اکیلا، اکیلے کا ذکر کرتے ہیں، کئی خداؤں کو ساتھ شامل کر کے نہیں ذکر کرتے، توحید کو بیان کرتے ہیں، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو یہ پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ نحن اعلم بما یستمعون بہ، ہم خوب جانتے ہیں جس وجہ سے یہ قرآن کو سنتے ہیں، کیوں سنتے ہیں وہ اسی لیے تان و تشنیع کے نظریے سے، اس یستمعون الیک، جس وقت یہ آپ کی طرف کان لگا رہے ہوتے ہیں۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جس وقت یہ آپس میں سرگوشیاں، وسپرز، آہستہ آہستہ چپکے چپکے سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ اِذْ یقول الظالمون، جس وقت ظالم اپنی برادری کے لوگوں کو جو ایمان لے آئے ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم تو ایک جادو زدہ آدمی کی پیروی کر رہے ہو، ایک جادو زدہ آدمی کی تم پیروی کر رہے ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس بات کے یہ قائل تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون ہے، اور یہ جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں یہ وحی سے نہیں ہے بلکہ یہ جنون کے اثرات سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھ لیجئے کہ یہ آپ کے لیے کیسے مثالیں بیان کرتے ہیں، حالانکہ آپ کے نبوت ملنے سے پہلے، آپ کو نبوت ملنے سے پہلے یہی لوگ آپ کو سب سے زیادہ عقل مند قرار دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے، اور آپ سے فیصلے کروانا اپنے لیے سادہ سمجھتے تھے۔ آج جب کہ آپ اللہ کی آیات کو ان کے سامنے کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، توحید کو بیان کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ فَضَلُّوا، یہ لوگ گمراہ ہو گئے، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا، اب یہ راستہ نہیں پائیں گے۔ دیکھیے یہ آیت آپ کے سامنے میں نے پڑھی، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا،
کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کے اور ان کافروں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ ایک پردہ ڈال دیتے ہیں، ایک پردہ اللہ رب العزت ڈال دیتے ہیں۔ اس کے شان نزول کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب سورہ مسد نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب و تب، تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیتی تھی اور قرآن میں اس کی مذمت بیان ہوئی، وامرأتہ حمالۃ الحطب، تو یہ آئی۔ حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ذرا یہاں سے ہٹ جائیے، یہ آئے گی تو آپ کے خلاف طعن و تشنیع کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکر نہ کرو، یہ مجھے دیکھ نہیں سکے گی۔ تو یہ آئی اور ابو بکر صدیق کو مخاطب کر کے کہنے لگی کہ دیکھو تمہارا ساتھی ہماری حجب بیان کرتا ہے، برائی بیان کرتا ہے۔ حجب جو ہے یہ ٹرم ہے شعر کی، شعر کے اندر جب کسی کی برائی بیان کی جاتی ہے تو اسے حجب کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو شعر کہتے ہی نہیں، تو تم کیسے کہتی ہو کہ حضور نے تمہاری حجب بیان کی؟ تو پھر وہ یہ کہتی ہوئے چلے گئی کہ اچھا تم بھی ان کی باتوں میں آ گئے۔ جب وہ چلی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ اے ابو بکر، میرے اور اس عورت کے درمیان ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے حائل کر دیا، جس کی وجہ سے یہ مجھے نہیں دیکھ سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل قریب کھڑے تھے لیکن یہ عورت آپ کو نہیں دیکھ سکی۔ اس طرح کی کچھ 3 آیات ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے درمیان پڑھ لیا کرتے تو کفار آپ کو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، آپ کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ ایک سورہ کہف کی آیت ہے، انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا۔ ایک سورہ نحل کی آیت ہے، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم۔ اور ایک سورہ جاسیہ میں بھی ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ۔ اور ایک یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ اور اسی طرح سے ایک سورہ یاسین کی آیت ہے، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، کہ ہم نے ان کے درمیان اور ان کے آگے اور ان کے پیچھے ہم نے دیوار کھڑی کر دی، ان کو ڈھانپ دیا، فہم لا یبصرون، یہ نہیں دیکھ سکتے۔ چنانچہ جب ہجرت کا موقع تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ لٹایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے نکلے، ایک مٹھی مٹی کی لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پھینک دی، وہ سب کی آنکھوں میں پڑ گئی اور کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے۔ اور یہ جو سورہ یاسین کی آیت ہے یہ میں بھی بتاتا ہوں اور بہت سے لوگوں کا یہ مجرب ہے کہ اگر دشمن کا ڈر ہو یہ آیات پڑھ لی جائیں تو دشمن کو نظر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا، یہ لوگ توحید کو نہیں مانتے، اسی طرح سے آخرت کو بھی نہیں مانتے۔ جب انسان کو آخرت میں جی اٹھنے کا یقین ہوتا ہے اور اس کا ڈر ہوتا ہے کہ مجھ سے حساب کتاب ہوگا تو انسان کسی قسم کا بھی کوئی غلط طریقہ کار، غلط روش اختیار نہیں کرتا۔ یہ لوگ چونکہ آخرت ہی کے انکاری ہیں اس لیے توحید نہ ماننے پر جو ان کو عذاب اور سزائیں سنائی جاتی ہیں اس کا انکار کرتے ہیں اور اس معاملے کو سنجیدہ نہیں لیتے۔ کہتے ہیں اذا کنا عظاما ورفاتا، کیا جب ہم ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گے، رفاتا چورا چورا، ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو کیا ہم نئے طور پر دوبارہ اٹھائے جائیں گے، نئی تخلیق میں دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قل کونوا حجارۃ او حدیدا، کہہ دیجئے
کہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا ہو جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی ایسی تخلیق ہو جاؤ جو تمہارے دل میں بہت بڑی، لوہا ہو جاؤ، پتھر ہو جاؤ، اور کوئی باریک سے باریک چیز ہو جاؤ، ذرے ہو جاؤ، تو بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھائے گا۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، پہلے تو سوال تھا اس اعتبار سے کہ یہ کیفیت بڑی عجیب ہے، اس کیفیت میں تو انسان بہت ہی پیچیدہ حالت کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہڈیاں، انسان تو مرنے کے بعد بھی اس کو، میت کو زندہ کرنا ہی بڑا مشکل ہے، ممکن نہیں ہے، تو جب ایک انسان چورا چورا ہو جائے اس کو تو اور بھی مشکل ہو جائے گا۔ یہ تو اس اعتبار سے تھا کہ وہ مادہ جس طرف چلا گیا ہے اس کو اس کی واپس پہلی کنڈیشن میں لے کے آنا بڑا مشکل۔ اب دوسرا جو ان کا اعتراض تھا وہ کہتے تھے کہ اتنی قدرت ہے کس میں؟ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، یہ ہمیں لوٹائے گا کون؟ اتنی قدرت کس میں ہے کہ کوئی ہمیں ہڈیوں سے دوبارہ پہلی حیات دے دے۔ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہہ دیجئے وہی جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، یہ آپ کی طرف اپنے سر ہلا ہلا کر کہیں گے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ ہوا، یہ کب ہوگا؟ یعنی بڑا اس پہ انکار کے ساتھ استہزاء بھی ان کا شامل، مذاق بھی، کہ یہ کب ہوگا؟ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، کہہ دیجئے امید ہے کہ یہ قریبی ہو، یعنی قیامت تو قریبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو یوں بھیجا گیا، آپ نے شہادت کی اور درمیانی انگلی ملا کر فرمایا کہ مجھے قریب بھیجا گیا۔ یہ امت قیامت کے بالکل قریب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں اور اس امت کے بعد کوئی دوسری امت نہیں۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدی، جس دن وہ تمہیں بلائے گا، فتستجیبون بحمدی، تو تم حاضر ہوگے، تم جواب دو گے اللہ کی حمد کے ساتھ۔ سارے آ رہے ہوں گے، ادھر سے اسرافیل سور پھونک رہے ہوں گے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہوں گے، سب لوگ بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، اللہ کی حمد اور ثنا بیان کر رہے ہوں گے۔ یہ موقع ایسا ہوگا جس میں مسلمان اور کافر سب اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہے ہوں گے۔ بعض آیات کے مطابق، احادیث کے مطابق یہ بھی آتا ہے کہ کفار لوگ تو بڑی حسرت کا شکار ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہلاکت، ہمیں اس ہماری قبروں سے کس نے اٹھا دیا، اور بڑے افسوس کا اظہار کر رہے ہوں گے۔ اور جو مسلمان ہوں گے وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا کہ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رنج و غم کو دور کر دیا۔ تو وہ ایک ابتدائی مرحلہ ہوگا، اس کے بعد جب یہ دوڑے چلے جا رہے ہوں گے تو اس وقت یہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا بیان کر رہے ہوں گے، کیونکہ قیامت کا دن ایک بڑا دن ہے اور اس میں کئی مواقف ہوں گے، کئی مراحل ہوں گے۔ کسی ایک وقت میں لوگوں کا عمل کچھ ہوگا، ان کے احوال کچھ ہوں گے، دوسرے وقت میں ان کے احوال کچھ ہوں گے۔ تو قیامت کے دن میں جو لوگوں کے مختلف احوال آتے ہیں کہ ان کا حال یہ ہوگا، اور دوسری آیات میں حال کچھ اور بیان کیا گیا، تو وہ مختلف مراحل کے اعتبار سے، مختلف اوقات کے اعتبار سے۔ یوم یدعوکم، جس دن وہ تمہیں بلائے گا، فتستجیبون بحمدی، تو تم جواب دے رہے ہوگے اس کی حمد کے ساتھ، آ رہے ہوگے، وتظنون، اور تم گمان کرتے ہو، اس وقت تم گمان کرو گے، ان لبثتم الا قلیلا، کہ تم تو دنیا میں بہت ہی کم ٹھہرے۔ اس وقت انہیں یہ لگے گا کہ شاید ہم ایک دن ٹھہرے یا آدھا دن ٹھہرے یا ہم اس سے بھی کم ٹھہرے، لیکن یہ پورا دنیا میں ٹھہرے اور انہوں نے اس ٹھہرنے کی قدر نہیں کی، انہیں پورا موقع ملا اور انہوں نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور یہ اس وقت کی ان کی حسرت کی حالت ہوگی۔ یہ کہہ رہے ہوں گے ہم تو بہت تھوڑا ٹھہر کے آئے ہیں، اور وہاں کی سختیاں اتنی زیادہ ہیں کہ جہنم میں ایک بادشاہ کو ڈالا جائے گا تو وہ
ایک غوطے کے بعد جب اس کو نکالا جائے گا تو وہ کہے گا مجھے تو کبھی کوئی سکون ملا ہی نہیں۔ اور نعمتیں وہاں کی اتنی زیادہ ہیں کہ دنیا میں جس نے ہمیشہ مشقتوں کی زندگی گزاری، اس کو ایک دفعہ جنت کا چکر لگوا کر دوبارہ اس کو واپس لایا جائے گا، پوچھا جائے گا کیا حال، وہ کہے گا مجھے تو ایسا لگتا ہے میں نے کبھی غم دیکھا ہی نہیں۔ تو وہاں کی نعمتیں بھی بڑی اعلیٰ اور وہاں کی تکلیفیں بھی بہت سخت، اس لیے ہم حسرت والے نہ ہو جائیں، ہمیں چاہیے کہ ہم تیاری کریں۔ یہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5واں رکوع مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔